السلام علیکم ویورز آج ہم ایک نسخہ بنانے لگے ہیں جو کہ فالج کے لیے، دڑنگے کے لیے، پٹھوں کے مفلوج ہو جانے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، کلوٹنگ کے لیے، برین ہیمریج کے لیے، اور جو شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کے پاؤں یا ہاتھوں کی انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں، جن کو گینگرین ہو جاتا ہے، تو ان کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان مریضوں کو گینگرین جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ہاتھ پیر گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے ایک بہت ہی بڑے عزیز دوست ہیں جن کا فالج کا مسئلہ ہے، اور ان کا فالج ایک بڑا عجیب طرز کا ہے۔ ان کا یہ گلے کے اندر ایک گلاٹس ہوتا ہے، اس گلاٹس کا فالج ہے، یعنی اس گلاٹس کا جو نروس سسٹم ہے وہ پورا کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ان کو کھانا کھانے میں، نگلنے میں، پانی پینے میں دقت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فالج کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ جانا یا سمجھا جاتا ہے کہ لیفٹ یا رائٹ سائیڈ کا مفلوج ہو جانا، اس کو فالج کہتے ہیں۔ فالج آپ کو کسی ایک مخصوص اعضاء کا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات انتڑیوں کا بھی فالج ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انتڑی کی جو ورکنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کا جو پخانے کا نظام ہے وہ صحیح نہیں رہتا۔ بعض لوگوں کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ قبض اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی دوائی کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس سے قبض کا آرام نہیں آتا۔ تو بعض دفعہ موشن اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں کہ انتڑیوں کا جو فضلہ روکنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، یعنی نروس سسٹم اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ مریض کے پخانے نہیں رکتے۔ اسی طرح معدے کے اندر بھی معدے کے جو بافتیں ہیں یا معدے کا کچھ حصہ، اس کے اندر بھی تشنج یا فالج کی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن یہ ایک ماہر معالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب وہ مریض کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ تشخیص کرتا ہے کہ آیا کہ میرے اس مریض کو بنیادی طور پر کون سی بیماری ہے اور مجھے اس کا کیسے علاج کرنا ہے۔ تو یہ ہم علاج کی غرض سے، ہر طرح کے فالج کو ٹھیک کرنے کی غرض سے یہ ہم نسخہ بنانے لگے ہیں۔ تو اس کے اجزاء جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو جز ہے اس کا، یہ خلنجہ ہیں، اور لونگ ازراکی یعنی کچلا، اس کو ہم نے مدبر کرنا ہے، دار چینی، اور 7 اجوین اور زرنیخ۔ تو ہم نے ان